اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن، اس کی بک ریڈ کر رہے ہیں ہم۔ بک ریڈ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بک ریڈ سے آپ کو سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ بک میں ہم نے کیا پڑھا۔ پھر آپ کو شارٹ کوسٹن اور ایم سی کیوز بھی نہیں کرنے پڑیں گے، بالکل گارنٹی ہے میری اگر آپ توجہ سے لیکچر سنیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا آتا ہے کہ ذہن کی تربیت۔ کھیل کے میدان میں ہر وقت مستعد رہنا پڑتا ہے، مستعد چاق و چوبند رہنا پڑتا ہے، اور ذہن کو ہر وقت استعمال کرنا پڑتا ہے۔ بندے کو پتہ ہے یہاں پہ گول دینا ہے، یہاں پہ بال پھینکنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ذہانت کے زور پر مختلف ذرائع کے استعمال سے اچھے نتائج پیدا کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے کھیل ذہن کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جسمانی ترقی۔ کھیل اور جسمانی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت سے فائدہ زیادہ تر جسم کو پہنچتا ہے، اور ان کے ذریعے جسم کی متوازن نشوونما رہتی ہے۔ جسمانی تعمیر و ترقی شخصیت کی جان ہے۔ نیکسٹ ہے قدرتی صلاحیتوں کا اجاگر ہونا۔ کھیل سے جسمانی سرگرمیوں میں فطرتی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔ کئی لوگ ان صلاحیتوں کو اپنے اندر ہی اندر ختم کر لیتے ہیں، لیکن کھیلوں کے اصول کے لیے ایسے ذرائع مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جسمانی قوتوں کا اظہار کھیل کے میدان میں کرتے ہیں۔ سماجی زندگی میں ترقی، یعنی عام زندگی جو گزار رہا تھا بندہ اس میں ترقی۔ دوسروں سے باہمی تعاون کرنا انسانی فطرت ہے۔ کھیلیں اس مقصد کے لیے بہترین اور اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کھلاڑی کھیل میں شرکت کے دوران باہمی تعلقات بڑھاتا ہے، اس طرح وہ سماجی اٹھنا بیٹھنا سیکھ لیتا ہے، اور تعلقات میں عام طور پر بہتری پیدا ہوتی ہے، جس کی آج کل کے دور میں ضرورت ہے۔ فرصت کے اوقات کا بہترین استعمال۔ فرصت کے اوقات کا مثبت مصرف۔ عموماً بچے فرصت کے اوقات میں غلط کاریوں میں لگ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ معاشرے پر بوجھ بن جاتا ہے، لیکن فرصت کے اوقات کا صحیح استعمال ہے اور کھلاڑی ایسی غلط کاریوں سے بچ جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے اخلاقی تربیت۔ اخلاقی تربیت کھیلوں میں حصہ لینے سے بچوں میں ہمدردی، وفا، شعاری، راست گوئی، دیانتداری، مستقل مزاجی، نظم و ضبط جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اعصابی عضلات اور دیگر نظاموں میں ترقی۔ کھیل کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور جب ایک کھلاڑی کھیل میں حصہ لیتا ہے تو اس کے جسمانی جو ہے حرکت میں آ جاتے ہیں، جسم کے تمام حصے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ کھیل سے جسم کے نظام بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے کھلاڑی کی صحت میں بڑھاوا پیدا ہوتا ہے۔ یعنی بندہ بھاگتا ہے، کودتا ہے، کھیلتا ہے، روٹی کھائی ہوئی ہضم ہو جاتی ہے، پھر بندے کے جو اعضاء ہیں کھل جاتے ہیں اور وہ بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں جب ان کو روز نئی نئی ورزشیں ملتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ مشین یہ عام انسان کی بنی ہوئی ہفتہ نہ چلائیں وہ پڑے پڑے خراب ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سے اسے زنگ یا کوئی، لیکن اگر وہ یہی چلا کے رکھے تو وہ بہتر کارکردگی دے گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلا پیج کریں گے۔ میں پیج کرا رہا ہوں، اور ہر پیج کا لنکس جو ہے ڈسکرپشن میں دے دیا کروں گا۔ آپ جو بھی لنکس پہ کلک کریں گے سارے پیج آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ نے پڑھ لینے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔